لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بالله وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، پیارے بھائی، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، احسان ہے۔ اللہ نے ہم تمام کو بڑی عبادت کے لیے جمع کیا۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو سارے کاموں سے فارغ کر کے ساری مشغولیوں کو چھوڑ کر صرف اپنی محبت میں ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق دی۔ آدمی روایت کے طور پر یہاں نہیں ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ نماز دکھانے کے لیے نہیں۔ ایک فتویٰ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا کہ جو اسی طریقے سے 4 رکعت نماز پڑھے گا، میں اس کو شہادت دینے میں صحابی غالب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اطمینان سے نماز سے جب فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ خیال کیا ہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خیال نہیں۔ آج بھی کتنا خیال لگائے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی قیادت کرتے ہیں، بڑی اللہ پکڑتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اللہ کے ساتھ نے کہا کہ دل سے بڑی ہمت ہے۔ 11 کتابوں کے ساتھ ایک قصہ سنایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اچانک دروازے پر حرکت ہوئی، جیسے کوئی لگے گا دروازے پر، جیسے کہ آدمی دھکا دے کے نیچے ہر طرح کی آواز آتی ہے، تو آدمی سب ٹھیک کھڑا ہو گیا، اطمینان سے نماز پڑھی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کتا مسجد کے اندر آیا، تو اس نے کہا کہ آدھی نماز کو اللہ کے لیے پڑھی اور آدھی نماز پگھلانے کی چیزیں نہیں ہوتی۔ اب تو یہاں اللہ کی محبت میں جمع ہوئے اور یہ یقین لے کر جمع ہوئے ہیں کہ اس چیز کے ذریعے اللہ میری زندگی میں تبدیلی ہے۔ آدمی کو جب بنانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کو اچھا لگنے کے لیے نہیں کرتا، وہ اس نیت سے رہتا ہے کہ اس نہانے کے ذریعے میرے جسم کی طرف اس کی آئے کے اشارہ کرتا ہے۔ اس نماز کو اللہ رب العزت نے پورا ہے صبر کے ساتھ، مستعین بالصبر والصلاۃ، قرآن پاک میں اللہ رب العزت آدمی ہمیشہ لوگوں سے سنتا ہے صبر کرو، صبر سے کام لو۔ صبر کیا چیز ہے؟ اس کو صبر کہتے ہیں۔ کیا کوئی تھپڑ مار دے اور اس کے تھپڑ کا جواب نہ دینا یہ صبر؟ صبر کے معنی ہوتے ہیں روکنا کام میں۔ صبر 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں 90 سے زیادہ مقام پر صبر کا لفظ ہے، اور بڑی محنت کی ہے ایک ایک لفظ کو بھی فکر کر بتانا۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ اس کو استعمال کیا ہے، تو خالی روح پڑھانے کے لیے نہیں، اس کے پیچھے ایک لمبا مضمون ہے۔ یہ کہتے ہیں قرآن کو سیکھو، پڑھو اور سمجھو، سیکھو پڑھو اور سمجھو، اس سے کہ قرآن رہتی دنیا میں کے انسانوں کے لیے طریقہ ہدایت کی اور طریقے نجات کی۔
صبر تین طریقے کا ہوتا ہے. ایک اللہ کی اطاعت کا صبر، دوسرا صبر ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنے پر صبر، اور تیسرا صبر ہوتا ہے اللہ کے امتحان کا صبر. تین طریقے. سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا صبر. آدمی رات کو اٹھتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، پوری دنیا سے کھڑا کی سردی پڑ رہی ہے، لیکن اس وقت آدمی اٹھتا ہے اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. اس کلپا جاتے بندہ سنیا سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں، آدمی اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. کیسا کھڑا ہوتا ہے؟ ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں. نیند بھی آ رہی ہے، آدمی کی آنکھیں ٹکتا بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت جو کھڑا ہونا ہے یہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کا صبر. اور دوسرا صبر ہے آدمی کا اللہ کی اطاعت کا. کیسا صبر؟ کہ آدمی اللہ کی اطاعت کو راضی کر لے ایسے موقع پر کہ جب وہ اللہ کی اطاعت چھوڑ بھی سکے. چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف اللہ کی اطاعت کے لیے ایسی جگہ پر جو ان کا وطن بھی نہیں تھا، ایسی جگہ پر جو ان کا وطن بھی نہیں تھا، خلوت کی جگہ ہے اور خود کا فعل بھی نہیں ہے، زبردستی کا فعل ہوتا ہے. ایک آدمی کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاوے اور غلط کام کر لے تو آدمی کا خود کا بھی فعل ہوتا ہے، اس کے اوپر آدمی گنہگار بھی. ایک آدمی ہے کہ اس کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کام نہیں کر سکتا. ایک بزرگ کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. وہ جا رہے ہیں ایک جگہ خیمہ انہوں نے دیکھا، ایک بدو عورت آئی اور آ کر اس کے سامنے بیٹھی، بڑی خوبصورت ہوتی جو کہ سبزیاں بھی مانگنے والی ہے، جھولے میں سے ایک روٹی اٹھا کر اس کے سامنے کہا کہ روٹی کے لیے نہیں آئی، آپ بھی اکیلے ہیں، میں بھی اکیلی، ساتھ زندگی گزار. ان کو اپنی اس کی بات پر غیرت آ گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ان کے ہونے کی وجہ سے اس عورت کو حیا آ گئی اور وہ وہاں سے اٹھا گئی. رات کو یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھ کر حضور کہنے لگے آپ کے ساتھ اللہ نے بڑا احترام کا معاملہ فرمایا کہ آپ اتنے بڑے جرم سے حفاظت فرمائی اور اللہ رب العزت نے آپ پر حکومت دی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نبی تھا، اللہ کی حفاظت میں تھا، میرے سامنے تو شیطان کھڑا. تیرا یہ عمل میرے عمل سے کہیں زیادہ ہو جائے. یہ اللہ کی اطاعت پر صبر ہے. اور دوسرا صبر ہوتا ہے بھائی گھر کے معاشرے گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر. گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر آدمی ایک گناہ ہے آدمی سے ہو رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کے اوپر آدمی صبر کرے. کسی سے تعلقات میں ناجائز تعلقات اس کے وجہ سے جس نے دنیا میں تھا آدمی اس سے باتیں کرتا تھا، لیکن کسی سے سنا کہ یہ غلط ہے، آدمی نے اس کو چھوڑ دیا. حالانکہ عادت ہے، ایسی عادت بیڑی سگریٹ والوں کو کھانے کے بعد اگر کوئی چیز نہ ملے تو جسم کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر صبر. اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بہت سارے وعدے کرے. حضرت تھانوی کے ہاتھ سے توبہ بڑے چلتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے توبہ کی. اس وقت تک وہ شراب کے عادی تھے، لیکن جیسے ہی توبہ کی شراب کو بالکل چھوڑ دی، شراب کو بالکل ہی چھوڑ دی اور بستر مرد پر آ گئے، بیماری کے بستر پر لیٹ گئے، موت کے بستر پر لیٹ گئے. ابھی گائے اور کہا آہستہ آہستہ چھوڑ دیں، آہستہ آہستہ چھوڑ دیں. پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ تم دھیرے دھیرے چھوڑتے چھوٹ جاتے، پھر کیا ہوگا؟ تو کیا ایک دن تو موت آ جاتی ہے؟ اگر موت آ رہی ہے تو گناہوں کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟
گھر کے معاشرے پر صبر، گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر صبر، اور تیسرا صبر ہے بھائی اللہ کے امتحان کے اوپر صبر۔ یہ صبر بھائی ہر آدمی کی زندگی میں آتا ہے، اور کیسا آتا ہے کہ آدمی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، آدمی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے دوستوں دیکھو اللہ کے ساتھ آدمی کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، اللہ نے ہر ایک کا امتحان دیا، ہر ایک کا امتحان دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کا کاٹا حجاج بن یوسف سے ہو گیا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ رب العزت کے دین کے داعی، مکہ مکرمہ میں تھے۔ حجاج نے مکہ کو گھیر دیا اور گھیرا بندی کر لی تھی، ان کے ساتھ کچھ سو آدمی بچے تھے، کچھ گنے چنے آدمی بچے تھے۔ کی والدہ سے ملنے گئے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، اور اس زمانے میں موتی کے آپریشن نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی۔ سلام کر کے آتے اور اپنی والدہ کے پاس گئے، والدہ نے پہچان لیا، کہا کہ بیٹا تب کیا ہو؟ کہا کہ امی جان لگتا ہے کہ آج صبح یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ میرا قیمہ بنا دیں گے، میرا قیمہ بنا دیں گے، میرے نام کام بنا کر آج تک ان کو مسئلہ بنا دیں گے، اور میرے ساتھ بڑی بے رحمی سے معاملہ کریں۔ ڈرتا نہیں ہوں موت سے، لیکن یہ میری جسم کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری بچی کی اسماء کی شہید کیا جواب دیا؟ دوستو ایمان جب بنتا ہے وہ ایمان بنا ہوا خود کو بھی مضبوط بناتا ہے، عورت ذات ہے، کیا کہتی ہے کہ بیٹا عبداللہ جب بکری کی کھال نکال دی جاوے نے تو پھر اس کا کچھ پتا نہیں کہ کون سے توے پہ جائے گی، کون سی پتیلے پہ جائے گی، اس کا کیا بنے گا، اس کا تو بس جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ کہا کہ والدہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے، کہا کہ جا بیٹا تیری اللہ مدد کرے۔ جب لوٹنے لگے تو کہا کہ تم میرے قریب ہو جائے، میں تجھے دیکھ تو نہیں سکتی لیکن تیرے چہرے کو ہاتھ لگا کر، تیرے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر کر تجھ میں اپنی ٹھنڈک محسوس کرنا ہے۔ قریب کر کے 3 دعائیں اللہ ہر ماں کو جذبہ تھا۔ کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے یہ میرا عبداللہ رات بھر تیرے سامنے کھڑا ہے، یا اللہ تجھے معلوم ہے میرا یہ عبداللہ گرمی کی شدت کے اندر دن بھر تیرے سامنے روتے تھے، یا اللہ یہ میرا عبداللہ وہ ہے جس نے اپنے بڑوں کی خدمت کر کے ان کے دلوں کو خوش کیا۔ یہ دعائیں دی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور دوسرے دن ان کو شہید کر دیا۔ ایسا تھا اس ماں کا اللہ رب العزت نے ان کو کیسے درجہ تک پہنچایا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے صبر کا واقعہ بارہا ہم سنتے ہیں کہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا کہیں گے۔ ایک تو آدمی کیسا صبر کرتا ہے، سب کے سامنے جا کے اپنی حالت بتاتا ہے تاکہ لوگ اس کی حالت پر رحم کریں، اور مالک کے سامنے شکوے شکایت کرتا ہے، ایسا ہو گیا میرے ساتھ، ایسا ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، وہ طلحہ ان کے شوہر باہر گئے ہوئے تھے، وہ لڑکا انتقال کر گیا، اللہ کے راستے میں گئے ہوئے، رات کو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ اس عورت کا صبر کیسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعا کی کہ اس بندی نے ایسا صبر کیا جیسے بنی اسرائیل کی عابدہ نے راہبہ نے صبر کیا، کیسا صبر کیا۔ جو لڑکا انتقال کر گیا اس نے بہترین کھانا بنایا، کیسا جیسا مہمان کے لیے کھانا بنایا، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے جیسے دلہن تیار ہو۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، ماجرا دیکھا کہ بچی کی خیریت کی بیمار ہوتا ہے کہ کیسے ہیں، وہ بالکل آرام سے اطمینان سے کھانا کھایا، عورت تیار ہوئی تھی، رات کو اس کے ساتھ خبر ہوئی، صبح میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی چیز امانت کو دی جائے، اگر
امانت والا وقت پر امانت کو واپس مانگے تو ہمیں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اللہ نے کہا کہ ضرور دینا چاہیے. کہا کہ وہ لڑکا اللہ نے ہمارے پاس امانت رکھوایا تھا, اللہ نے اس کو ہم سے لے لیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی بندی مجھے پہلے بتا دیتی. کیا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا واقعہ سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی اور برکت کی دعا اور یوں دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ تمہارے نام کے حمد سے ضرور تم کو اس کا برکت اور بچا. قرآن کی روایت میں آتا ہے کہ اس دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان میں کی حمد سے اللہ رب العزت نے عبداللہ بن طلحہ کو پیدا کیا, جس سے 9 لڑکے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 قرآن پاک کے قاری. عورت کا سبق اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ رکھتا ہے. کسی کے سامنے اپنے حالات کھولنے سے صبر نہیں ہوتا ہے. صبر تو کیا ہے, اللہ کے سامنے اپنے حالات کو. آدمی کا مال کم ہو جائے, آدمی معاوضہ کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اپنی باتیں رکھتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی فاطمہ اتنی بڑی عورت ہے, علماء کہتے ہیں کہ اتنی بڑی سیاسی عورت آج تک کوئی نہیں ہے کہ 7 طریقوں سے وہ بادشاہ سے تعلق ہے. کہ ان کا دادا مروان ابن حکم بادشاہ, ان کا باپ عبد الملک ابن مروان بادشاہ, ان کا شوہر عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ. 4 بھائی تھے, 4 بادشاہ تھے. اتنا مال دیا تھا کہ ان کو جہیز میں بہت سارا مال ملا تھا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی بادشاہ بنائے گئے, انہوں نے کہا کہ اس بادشاہ میں اپنے رب کو راضی کر کے دکھاؤں. مال ہوتے ہوئے اس سے بچنا, اس کو کہتے ہیں صبر. آدمی مال آتا ہے تو آدمی کے سائڈ میں سفر نکل آتے ہیں, ایسے کام کرتا ہے کہ بڑے بڑے فاسق اور فاجر بھی کہتے ہیں یہ تو ہم سے بھی آگے نکلے. مال کو ہمیں روکنا کہ مال آیا ہے تو آدمی 20 زمین کی ساری ہٹیں پار کر دیتا ہے. اس کے گھر سے اللہ کے نبی کی سنتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں. اس کی اولاد ایسی باتیں ہوتی ہے کہ کافر کی اولاد کی ایسی باتیں کیا ہے بھائی کہ تربیت کیسے کم ہو گئی؟ تربیت تو تھی لیکن اس نے اللہ کے سامنے اپنے ہتھیار کو کیسے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا, اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پوچھنے چلے. خبر پوچھنا بہت بڑا عمل ہے. جب تک بندہ ایک آدمی کی تیمارداری میں رہتا ہے تب تک جنت کے پھلوں کو چننے میں رہتا ہے. حدیث پاک کا مضمون. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پوچھنے گئے. عمر دستگیر کی پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے آپ, کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ اپنے رب کی ملاقات چاہ رہا ہوں, اپنے رب کی ملاقات چاہ رہا ہوں. کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ کہا کہ میں تو اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں. کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ ہدیہ بھیجتا ہوں, میں آپ کے لیے کچھ ہدیہ بھیجتا ہوں. کہنے لگے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. لگے مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حکموں پر صبر کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے, جس اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے وہ مجھے شفا دے گا. وہی کا مریض تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. تو آدمی جب کوئی بیماری کسی کرنے آئے تو فوراً کی بیماری کا ذکر اس کے پاس گیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, اس نے اللہ کی بڑائی بولو بیماری کیا. یہ ہے اللہ کا صبر, اللہ کے ساتھ ہونے والا صبر. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کہہ دیا فاطمہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ. آپ کے حضور بتاؤ مجھے عمل کیا ہوا مجھ سے. کہا کہ تم اتنے بڑے مال والی ہو, میرے ساتھ یہ مال نہیں لے سکتا. حالانکہ بنو امیہ کے بادشاہوں کا معاملہ کیسا معاملہ تھا ان کا, اور ان کے بعد خلافت عثمانیہ میں کیسا معاملہ رہا کہ جب وہ کبھی کوئی بادشاہ بنتا وہ اپنے سارے بھائیوں کو مروا دیتا تاکہ کوئی دوسرا دعوے دار نہ کھڑا ہو جائے. کیا کہا کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ, مانو میرے طریق نہیں لینا چاہیے. ایک مرتبہ گھر آئے اور ان کی بیٹیاں ان کے لیے کپڑا رکھے ہوئے تھی. بیوی سے کہا کہ فاطمہ کیا ہے, یہ بیٹیاں مجھ سے منہ کیوں چھپا رہی ہیں؟ آج تمہاری بیٹیوں نے کچی پیاز چلائی. اگر کیسے بادشاہ تھے کہ ان کے زمانے میں کوئی زکات لینے والا نہیں بچا, کوئی فاسق نہیں بچا. اتنے بڑے بادشاہ تھے, اور اللہ کی اطاعت کا صبر کیا ہے, اللہ کی اطاعت پر اور امتحان پر صبر یہ ہے
کہ اس بیوی سے جو 7 طریقوں سے بادشاہ کی بیٹی یا بہن یا پوتی لگتی تھی اس کو کہہ دیا تم مجھ سے الگ ہو جا اگر تجھے مال کے ساتھ کہا کہ سارا کا سارا مال بیت المال میں جمع کرتی ہوں، جنوں کی بھی تمہارے ساتھ مولوں کی بھی تمہارے ساتھ۔ یہ امتحان کا صبر ایک دن اللہ نے وہ دکھایا جس مال کو انہوں نے پھینکا 11 بیٹے تھے انہوں نے اپنے عزیز کے 11 کے 11 بیٹے کسی نہ کسی جگہ پہ قبر کا آدمی ماں کے چلے جانے سے افسوس کرتا ہے، یہ ہے اللہ کا امتحان۔ اور اللہ امتحان میں ضرور کامیاب کرتے ہیں ان کو کہ جو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اپنی زندگی کو بچاتے ہیں۔ یہی کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کی محنت سے ملتا ہے، اللہ کے دین کی محنت سے ملتا ہے۔ زبان سے آدمی چاہے جتنا ہی اپنے آپ کو نمازی بنا لے، زبان سے چاہیے اپنے آپ کو کتنا بڑا روزیدار بنا لے، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ آدمی بلیک بورڈ پر سکھاوے، اتنے سال تک سکھاوے دیکھو اس طرح تیرنا ہے، اس طرح تیرنا ہے، اب وہ جس کو سکھا رہا ہے وہ آدمی تالاب میں تیر سکے گا؟ نہیں تیر سکے۔ جس میں سے عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے بدنی قربانی مانگی، مالی قربانی نہیں مانگی کہ اپنے آپ کو خود کو تھکاؤ۔ مال تو کیا ہے؟ ضرورت کی چیز ہے، اللہ کہیں سے بھی دے دے اور کتنا دے گا کہ آدمی کی ضرورت کے مطابق بھی دے گا، ضرورت سے بھی زیادہ بھی دے گا۔ کہ جس کو ضرورت کے مطابق دیا ہے اس کی زندگی گزر جائے گی، ضرورت سے زیادہ دیا ہے اس کا امتحان ہو جائے گا۔ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے مال ملا تھا، اس مال کو کیسا تم نے باقی رکھا؟ کیا اس کو شبہات سے بچایا؟ کیا اس کو سود خوری سے بچایا؟ امت کا بہت بڑا طبقہ سود خوری میں چلا گیا بغیر کس کو کرتا ہے کہ مال حاصل ہو جائے، کہا کہ اس کو بیاج پہ ڈال، فکس میں ڈال دو، ہم بھی آرام سے رہیں گے، ہماری اولاد کے لیے بچا ہے۔ اور ابن عبدالعزیز کو لوگ گالیاں دے رہے تھے کہ تو نے اپنی اولاد کو فقیر بنا دیا، فقیر۔ ایک تجھ سے پہلے بادشاہ کتنا اولاد کے لیے چھوڑ گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جس باپ نے جامع مسجد بنائی تھی اسی مسجد کی سیڑھیوں پر ان کے بچے بھیک مانگ رہے۔ مال سود سے نہیں بڑھتا، مال تو صدقہ دینے سے بڑھتا ہے۔ عثمان غنی نے کتنا صدقہ دیا، عبد الرحمن بن عوف نے کتنا صدقہ دیا، ارے خود اللہ کے نبی نے کتنا دیا، اتنا دیا، سب کچھ دے دیا۔ عائشہ کے روزے دار ہیں، ان کی باندھی کہتی ہے کہ اللہ کی بندی ہم بھی روزے دے دے، کچھ تو بچا دے۔ کہا کہ پہلے بتا 3 لاکھ درہم صدقہ دیا، اور آپ کی جمعہ کے دن آتا ہے تو 10 کی نوٹ لے کے آتا ہے، 10 روپے ڈالو۔ ارے ایسا صدقہ ہو کہ جب اس دیوے نے تو ضرورت جیب میں ڈالے، یہ 100 کی نوٹ کہاں پہ کیا وہ جمعہ کے دن میں دے کر آیا۔ بزرگوں اللہ کے سامنے اپنا تعلق بنانا، اس سے نمازوں کے ذریعے، صبر کے ذریعے اپنے آپ کو آزمائش میں اللہ سے ڈالیں گے تو اس آزمائش میں اللہ سے معاملہ طے کروائیں گے۔ اور کیسا معاملہ ہو کہ وہ معاملہ کسی مخلوق کو پتا نہ چلے، کسی مخلوق کو نہ پتا چلے۔ جب آدمی کا استحصال بن جائے گا اللہ کی ذات کے ساتھ تو اس کو اللہ کی ساری اطاعت کر آدمی کو بتانا ہے۔ ایک آدمی کو کوڑے پڑ رہے تھے، گھوڑا کیسی سخت چیز ہوتی ہے، وہ آدمی ناچ رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ بھائی پاگل ہو گیا کیا؟ کہ یہ جو مجھے دیکھنے آئے تھے اس میں میری محبوبہ کھڑی تھی، اس کے سامنے کچا نہ ہوتا ہوں اس لیے ناچ رہا۔ اللہ کے نبی صاحب کے صحابہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتے تھے اللہ کی اطاعت میں اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے تھے تاکہ اللہ کی اطاعت سے کہیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی بڑی قربانی دی ہے، اتنی بڑی قربانی شاید کوئی دے سکتا ہے، لیکن کیا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں وقت بھی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا۔ آدمی ڈگمگا جاتا ہے، کبھی حالات سے ڈگمگاتا ہے، کبھی ماحول سے ڈگمگاتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں ڈگمگائے، ایسے سنبھالا کہ عمر جیسا چلا بھی آتی گھبرا کے بیٹھ گیا تھا کہ کیا ہوگا اللہ کے ساتھ۔ تو اس کو ابو بکر صدیق نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، خدا نہیں تھے۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد نہیں رہے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ ہے اللہ کے امتحان کا سبب۔ ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ ہمیں بھی دوستوں اس چیز کی محنت کے ذریعے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ دنیا کے اندر ماحول آتے ہیں، بگڑتے ہیں، کتنے سخت ماحول آتے ہیں، اللہ کے نبی کو 28 سال تک شعب ابی طالب نے قید کر دیا۔ کیسا قید کر دیا کہ ایک دانہ کوئی خرید بھی نہیں سکتا، عجیب کے طور پر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کو زندگی کی
دعوت سے اور دعوت کی محنت کے لیے اللہ نے تمام کیا. اللہ تعالیٰ